والا تھا، اس کے پاس ایک اماں آئی. سن کے بہت کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور ہنسی بھی آپ کو آئے گی. اس اللہ والے کے پاس اماں آئی، بڑی پریشان تھی، مجبور تھی. اس نے کہا بیٹا میرے لیے تم کچھ دعا کر دو، میرے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں، میری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کا ہاتھ پیلا کروں. اس اللہ والوں نے کہا اماں ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے. لیکن وہ پھر بھی کہا کہ بیٹے کچھ دعا کر دو جو کام جلدی ہو جائے. اللہ والا تھا، اللہ سے لو لگی ہوئی تھی اس کی. اس نے کہا اماں سامنے سے ایک اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کے لے آ. وہ اماں اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کے لے کے آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا اس کا کیا کرنا ہے. اس اللہ والوں نے کہا سامنے رکھ دے، اور ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس پہ پھونک ماری. وہ اینٹ سونے میں بدل گیا. کہا اماں یہ لے جا، یہ اللہ کے طرف سے تیرے لیے انعام ہے، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے. جا ان کو بیچ کے ان سے نفع اٹھا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر دے. لیکن وہ اماں یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے. وہ لے کے گھر گئی. گھر جانے کے بعد اس کی نیت بگڑ گئی. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اینٹ پہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اینٹ سونا بن جاتا ہے، تو اینٹ تو ہمارے گلیوں میں بہت ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ اس سونے کو بیچ کے مکان بنا لوں یا دکان بنا لوں اور بھی کہیں لگا لوں. بات آئے گی شادی کی تو اینٹ پہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں گے اور وہ سونا بن جائے گا، پھر اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی. اس نے ان سونے کو بیچ کے ان کے پیسوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا. جس کام کے لیے گئی تھی، جس مقصد کے لیے گئی تھی، اس میں کوتاہی کی اور اس نے اٹھ پٹانگ ان میں سے خرچ کرنا شروع کر دیا. کبھی دائیں لگائے، کبھی بائیں، مکان میں، دکان میں، مطلب سارا خرچ کر دیا. حالت یہ ہوئی کہ جہاں پہلے کھڑی تھی وہ وہیں آ گئی. اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اللہ والے جو عمل کر کے دکھایا تھا مجھے، میں کیوں نہ خود کر لوں. اس ایک اینٹ اٹھائی اور سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مارنی شروع کر دی. صبح سے لے کے شام گزر گئے، اینٹ کا رنگ بھی نہیں بدلتا، سونا تو کیا بنتا. وہ واپس لوٹ کے پھر اسی اللہ والے کے پاس گئی. کہا بیٹے تمہارے پاس 1 سال پہلے آئی تھی، تم نے مجھے اینٹ پہ سورہ اخلاص پڑھ کے سونے بنا کے دیا تھا. بیٹا میں اب بھی مجبور ہوں، مجھے آج پھر آپ وہ چیز عطا کر دو. اللہ والے سمجھ گئے کہ اماں وہ گھڑی ہر وقت نہیں آتی، وہ اس وقت کی گھڑی تھی. اللہ نے قبول کر لی. تو نے اس پیسوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو نے اسے خواہ مخواہ ضائع کیا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اینٹ پہ پھونک ماروں اور وہ سونا بن جائے. اگر ایسا ہو تو میں پورا محل سونے کا بنا لوں. آپ نے اس چھوٹے سے واقعہ کو سن کر بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے کہ خواہ مخواہ پیسوں کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، جیسی بیوقوفی اس اماں کی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ سورہ اخلاص میں پاور اور طاقت نہیں ہے، لیکن ناجائز اگر آپ قرآن کو استعمال کریں گے تو آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کو اللہ کوئی چیز عطا کرے، دولت ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کو خواہ مخواہ ضائع نہ کریں. اس کو صرف کام میں لائے، حلال طریقے سے استعمال کریں تاکہ وہ دولت آپ کے پاس بچی رہے اور اللہ بھی راضی رہے. اللہ حافظ.